نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ ترجمہ: اس وقت کو یاد کرو جبکہ ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ یثرب والے لوگ تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، تم لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ اگر ان پر مدینہ کے کنارے سے دشمن کا گروہ داخل ہو جائے پھر ان کو مسلمان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے دعوت دے تو وہ تیار ہو جائے اور نہ ٹھہرے مگر تھوڑے ہی لوگ۔ حالانکہ اس سے قبل ان لوگوں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے نہیں، اور اللہ کے عہد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہرگز بھاگنا تمہارے لیے نفع نہیں ہوگا اگر تم بھاگے موت سے اور یا قتل سے، اور مقدر میں زندگی لکھی ہے تو تھوڑا کچھ فائدہ تم اٹھاؤ گے۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے کہ تم کو اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں تم کو بچائے اگر وہ اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے؟ نہیں وہ پائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کو حمایتی اور مددگار۔ یہ جو واقعہ چل رہا ہے غزوہ احزاب کا واقعہ چل رہا ہے، جن کے اندر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس غزوہ کے اندر جبکہ دن اور رات خندق کے کنارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، اور رات کا جب وقت ہوتا تھا تو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین
تو جب آواز آتی تھی تو فوراً میدان کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات میں کئی مرتبہ جب آواز آتی تھی، شور اور شغف کی آواز آتی تھی، بلند آواز آتی تھی، اللہ کے رسول اپنے جسم اطہر پر ہتھیار کو پہن کر اکیلے تنہا میدان کے اندر نکل جاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی۔ سامنے ایک نہیں ہے، 10,000 12,000 15,000 اور اللہ کے رسول تنہا نکل جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، غزوہ مرسی، غزوہ حنین، خیبر ہو یا مکہ ہو، فتح مکہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہے تو اس غزوہ خندق کے اندر اٹھانی پڑی ہے۔ کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، سامان نہیں ہے، اور وہاں صحابہ اکرام کا مقدس گروہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت صحابیاں کا بھی کیا ایمانی جذبات تھے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے فرد کو بھیجنے کے کیا جذبات تھے ان لوگوں کو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں تک ہم پہنچے ہوئے تھے کہ اماں عائشہ نے یہ بھی فرمایا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سے یہ فرمایا تھا، زیرہ کوئی بڑی ہوتی تو سعد کو پہنا دو۔ یہ بات دل کے اندر لگ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہاتھ نظر آ رہا ہے اور جو پاؤں نظر آ رہا ہے ان پر دشمن کا تیر لگ جائے، لیکن نہیں تھا زیرہ بر۔ سعد بن معاذ جا رہے ہیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سعد بن معاذ لڑ رہے دشمنان اسلام سے، تو روغے اکحل کے اندر تیر لگا اور وہ کٹ گئی۔ جب سرچ کیا اور دیکھا کہ رگ اکحل کس کو کہتے ہیں، تو وہاں ہاتھ کی رگ اکحل کے متعلق یہ بتایا گیا ہے، جو یہ بڑی رگ ہوتی ہے، یہ کام کرنا چھوڑ دے گے تو ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے، اور یہاں بڑی رگ ہوتی ہے۔ اب رگ اکحل میں لگ گیا تو حضرت سعد بن معاذ نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے دربار میں اور فرمانے لگے، یہ اللہ قریش مکہ کا حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آئندہ ہونا مقدر ہے تو مجھے زندہ رکھنا، اس لیے کہ اس سے زیادہ میری کوئی تمنا ہو ہی نہیں سکتی کہ میں مقابلہ اور مقاتلہ ان لوگوں سے کرتا رہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تغلیب کی۔ اگر ان کے بعد اگر کوئی جنگ ہونا نہیں ہے تو یہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور مجھے وہاں تک موت نہ دینا جب تک کہ بنو قریظہ نے جو غداری کی ہے ان کا انتقام لے کر میری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو جائے، وہاں تک یہ اللہ تو مجھے موت نہ دے گا۔ اور اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا، ان کے بعد مسلمانوں کو دوسرے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی جنگ کی نوبت نہ آئی، بلکہ فتح کا دروازہ کھل گیا، خیبر فتح ہوا، مکہ فتح ہوا اور بہت سارے قبائل فتح ہوئے، اور قریظہ کے لوگ، بنو قریظہ کے لوگ قیدی بن کر آ گئے۔
آگے چل کر واقعے کے اندر آئے گا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کے سپرد کیا کہ آپ معاملہ کرو ان لوگوں کا، کیا کرنا ہے۔ تو ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا گیا۔ ان کا تفصیل بات پھر آگے چل کر آئے گی کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہاں اتنا مہینے دن کے مسلسل جد و جہد کے بعد کوئی سامنے بات کھل کر نہیں آ رہی ہے، تو اب دشمنان اسلام نے سب نے مل کر یہ ارادہ کر لیا کہ اب ایک سب مل کر ایک زبردست حملہ کر دے، اور جو ہونا ہو ہم سب مل کر یہ خندق کو پار کر دیں، یعنی بے جگری کے ساتھ حملہ کرنا ہے، بے جگری کے ساتھ حملہ کرنا۔ اب جب ان لوگوں نے بے جگری سے حملہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دفاع کے لیے پورے دن لڑتے رہے، مشغول اتنے رہے تو پہلی مرتبہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کی 4 نماز قضا ہو گئی، اور وہ نماز قضا جو ہوئی ان کو ادا کی تو عشاء کے وقت کے اندر کی۔ ان کے ماتحت علماء یہ فرماتے اگر بھول سے یا کسی عذر کے وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے گئی تو تم انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے۔ ہمارا اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے بڑا تو گناہ دور کی بات، چھوٹا گناہ بھی اللہ نے ہونے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کی صرف نماز یہ قضا ہوئی تو کس لیے؟ اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام اتنے بے چینی کے اندر، اتنے تھکے ہوئے اور اتنے لڑ رہے اور بے سر و سامان، بھوک اور پیاس ستا رہی ہیں، سردی ستا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پیر کے دن دعا کی، منگل کے دن دعا کی اور بدھ کے دن دعا کی، اور بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثرات ظاہر اور صحابہ کو بشارت سنائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین فرماتے ہیں ان کے بعد نبی نے جب ہمیں خوشخبری سنائی، ان کے بعد ہم میں ذرا برابر تکلیف نہیں ہوئی۔ اب یہ دشمنان اسلام کے گیروں کے اندر ایک گیروں تھا قبیلہ غطفان، جن کے اندر سے ایک شخص نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں لیکن میرے قبیلے والوں کو معلوم نہیں ہے، اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہاں آپ اکیلا ہمارے ساتھ تو کام نہیں کر سکتے، آپ اپنے قبیلے میں جاؤ اور اسلام کی مدافعت کا جو کرنا چاہو کام کرو، آپ اسلام کی حمایت کے اندر جو کام کرنا چاہو کرو۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اجازت یہ چاہی کہ اللہ کے رسول مصلحت اور حکمت کے پیش نظر جو میں کہنا چاہوں کہہ سکتا ہوں۔ بہت ذہین تھے، ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ اب نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے بنو قریظہ کے پاس اور ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا قدیمی تعلقات ہے، آپ جانتے ہیں کہ پرانی ہماری دوستی، آپ تو جانتے ہیں، آپ کو ہماری دوستی کے بارے میں کوئی شک ہے؟ تو کہ نہیں، شک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو، بنو قریظہ والوں کو یوں کہا، آپ لوگوں کو میں خیر خانہ یہ مشورہ دے رہا ہوں، دیکھو یہ قریش مکہ والے ہوں یا یہ قریش مکہ کے ساتھ پھر یہ دوسرے جو گروہ ہے
جو مدینے کے اندر نہیں رہ رہے، خود میرا قبیلہ ہے، قبیلہ غطفان والے لوگ ہو یا دوسرے یہودی کے قبائل ہو، اگر یہ شکست کھا گئے، ہار گئے، تو ان لوگوں کا کیا نقصان ہوگا؟ یہ تو باہر چلے جائیں گے، ان کا تو یہاں مدینے میں رہنا نہیں ہے، اور آپ تو قریظہ والے ہو اور آپ کو مدینے کے اندر رہنا ہے، تو بتاؤ کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو بھاگ جائیں گے ہار کر۔ تو مسلمانوں سے آپ مقابلہ کر سکو گے تو آپ کے مالوں کا کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، آپ کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو ایک بات دیکھو، میں آپ کو مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ ان لوگوں سے یوں کہو کہ اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے تو آپ لوگ اپنے بڑے بڑے سردار کو رہن کے طور پر ہمارے پاس رکھ دیجئے، تاکہ وہ ہمیں یہ بات کا اطمینان ہو جاوے کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان کے مقابلے میں اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان لوگوں کی ذہن کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی یہ نعیم بن مسعود جو بات کر رہے ہیں برابر بات کر رہے ہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ اب یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا رہے ہیں قریش کے پاس اور دوسرے لوگوں کے پاس، اور ان لوگوں سے یوں کہا دیکھو ہمارا دوستانہ تعلق ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں؟ تو کہ ہاں معلوم ہے، دوستانہ تعلق تو ہے۔ تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہ دیکھو آپ لوگوں کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ بنو قریظہ نے آپ سے عہد و پیمان کیا، آپ کا ساتھ دینے کی بات ہوئی، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پھر وہ نادم ہوئے تھے، ندامت ہوئی تھی ان لوگوں کو۔ اب خبر یہ ملی ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ بنو قریظہ والے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی ہے کہ آپ ہم سے عہد و پیمان کر لو، مصالحت کر لو، اس بات پر کہ ہم آپ کو قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے سپرد کر دیں گے اور ان کی آپ گردن کو مار دینا، پھر ہم آپ کا ساتھ دے کر ان دشمن اور ان گروہ سے مقابلہ کریں گے۔ اس طرف یہ بات ہوئی اور فرمایا کہ میں محمد سے بری ہوں، یعنی وہ اللہ کے رسول وہاں ساتھ میں تو تھے ہی نہیں بلکہ وہاں تھے، تو وہاں بری کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں وہاں سے الگ ہوں، ان کے ساتھ نہیں ہوں، ابھی نبی میرے ساتھ میں نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ ہوا، اب یہ خبر بھی قبیلہ بنو غطفان میں جا کر بھی نعیم بن مسعود نے کر دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اب یہاں قریش کے سردار سفیان نے اکرمہ ابن ابی جہل کو اور غطفان میں سے ایک ورقہ ابن غطفان کو، دونوں کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو یوں کہو کہ ہم اب تھک گئے ہیں، ہمارے پاس جو آلات اور ہتھیار ہونے چاہیے وہ بھی کم پڑ گئے ہیں، آپ لوگوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو آپ ہماری مدد فرمائے۔ اب یہ دونوں جا رہے ہیں۔ اب جب یہ بات بنو قریظہ والے کے سامنے پیش کی تو قریظہ والوں نے کہا ہم آپ کا مدد اس وقت کر سکتے جب کہ آپ کے بڑے بڑے سردار ہمارے پاس پہنچ جائے۔ اب یہ دونوں کو یہ بات پہلے وہاں پتہ تھی، اب یہ دونوں مل کر خبر دی کہ بنو قریظہ والے یوں کہتے ہیں۔ اب بنو قریظہ والوں نے جب یوں کہا تو یہ قریش کے سردار اور دوسرے قبائل والے یہ کہنے لگے اور آپ کو ساتھ دینا ہو تو دو، ہم آپ کو سردار سپرد نہیں کریں گے، آپ ساتھ دینا چاہے تو ساتھ دے سکتے ہو ورنہ کچھ نہیں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک کی بنا پر دونوں اور اتنی بڑی جنگ کے اندر اور بڑے بڑے قبیلے کے لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالی۔ یہ تو وہاں ظاہری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، لشکر آیا، کون سا لشکر؟ فارسلنا علیہم ریحا، تیز تند ہوا اور ٹھنڈی ہوا اتنی چلی کہ علماء مفسرین نے کتاب کے اندر لکھا ہے ان کے خیمے کو اکھیڑ پھینک دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان کے تنور پر، چولہے پر آندھیاں تھی، بنی کھانا پکا رہے تھے، وہ آندھیاں الٹ پلٹ کر دی۔ اور دوسرا وجنودا لم تروھا، ایسے لشکر جن کو دیکھا نہیں، فرشتے اللہ نے بھیج دیے تھے۔ اب یہ لوگ کو درمیان میں خود پڑ گئی
ان کے قدم پھسلنے لگے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوری کارگزاری سنائے، ایسا معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان لوگوں کا ارادہ تو دیکھیے، ان کے بعد ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے۔ اب رات کا وقت ہوا اور اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی تھی اور صحابہ اتنے تھکے ہوئے تھے، کتابوں کے اندر اور تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے بدن کے اندر قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور فرمایا کون ہے جن کو میں جنت کی بشارت سنا رہا ہوں؟ کون؟ نبی فرما رہے تھے اور صحابہ کے سامنے فرما رہے تھے، کون ہے کہ جن کو میں جنت کی بشارت سنا رہا ہوں؟ دشمنان اسلام کے گروہ میں جا کر ان کی خبر میرے پاس لائے۔ اب جب صحابہ کو جنت کی بشارت سنا دی جائے، لیکن حال اس مرتبہ یہ تھا کہ کوئی صحابی کھڑا نہیں ہو پا رہا، کپڑے بدن پر نہیں تھے جس کے بنا پر کانپ رہے تھے، اور صحابہ کے بدن کے اندر قوت اتنی نہیں تھی کہ اتنی خبر، حالانکہ جنت کی بشارت کی بات ہے، لیکن کوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کون ہے جن کو میں جنت کی بشارت سنا رہا ہوں، وہ دشمن کے گروہ میں جا کر یہ خبر ہمیں تک پہنچائے کہ ان کا حال کیا ہے۔ پھر بھی کوئی خیال نہیں ہو رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ اب نماز کے فراغت کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے اس طرح اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ یہ اعلان فرمایا میں اب اس شخص کو جنت کی بشارت سنا رہا ہوں، اور یہ سنا رہا ہوں جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میرے ساتھ میں ہوگا۔ کون ہے وہ شخص؟ جو دشمنان اسلام کی گروہ میں جائے اور اس کے حال کو دریافت کر کر میرے پاس اس کا علم پہنچائے۔ کوئی تب بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، تب بھی کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک پر سے ایک صحابی کا نام نکلتا ہے۔ اب وہ صحابی رسول کون صحابی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی مبارک زبان پر جاری فرمایا نام، اور جاری فرمانے کے بعد وہ جب کھڑے ہوئے تو اس وقت ٹھنڈی کے مارے ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، تھر تھڑا رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہوا، تیز تند ہوا چلی تھی، پورا مدینہ اس سے متاثر تھا۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں تو اس وقت ٹھنڈی رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ پھر اللہ کے رسول کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ معجزہ خود صحابی رسول اپنی زبان مبارک سے فرما رہے، وہ معجزہ کون سا تھا اور وہ معجزہ اور وہ کون سے صحابی تھی، انشاءاللہ ان کی تفسیر ہم سنیچر کے دن بیان فرمائیں گے۔ اب ان کا ترجمے کے ساتھ تفسیر یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا یہ یا اہل یثرب، اے یثرب والے۔ یثرب کس کو کہتے ہیں؟ زمانے جاہلیت کے اندر مدینہ المنورہ کو یثرب کہا جاتا ہے۔ یثرب کا معنی اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے وہاں پر تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ طابہ ہے، طابہ، یہ پاکیزہ شہر ہے، یہ تو مدینہ النبی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے اگر کسی نے مدینہ کو یثرب کہا تو وہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار ہے۔ اور امام بخاری نے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بخاری کے اندر اس کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے مدینہ کو یثرب کہا تو اس کے لیے توبہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ مدینہ کرے۔ کیوں؟ اسے امام احمد ابن حنبل فرماتے یہ تو طابہ ہو چکا ہے، یہ تو طابہ ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہے تھے؟ منافق کہہ رہے تھے، منافق۔ اور کیا کہہ رہے تھے کہ جو ساتھ میں تھے نا ان کی کم ہمتی کر رہے تھے، کم ہمتی کر رہے تھے کہ یہاں نہ ٹھہرو، تم موت کے منہ پر آ چکے، تم لوٹ جاؤ، موت کے منہ پر آ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فرمایا
ان میں سے ایک گروہ تو یہ کہہ رہا تھا نبی سے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ہماری عورتیں ہیں، یہ کوئی ان کی حفاظت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ یہ فرماتے اگر یہ دشمنان اسلام اس پر چڑھ آئے اور دشمنان اسلام ان کے پاس منافقوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہے تو آپ ساتھ دو گے؟ تو اللہ فرماتے کہ وہ گھر میں ذرہ برابر کوئی نہ ٹھہرے، تھوڑے کے علاوہ کچھ نہ ٹھہرے، سب کے سب ان کے ساتھ شریک ہو جائے. اب کیوں منافق تھے؟ ان لوگوں کا ظاہری اسباب پر نظر تھی اور وہاں صحابہ تو اللہ کی طرف نظر تھی، ان کا توکل تھا. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے. غزوہ بدر کے اندر جب مسلمان کی کامیابی ہوئی اور بڑے کامیاب ہوئے تو اس وقت یہ منافق کیا کہہ رہے تھے؟ ہم ہوتے تو اس طرح کر ڈالتے، ہم ہوتے تو اس طرح کر ڈالتے، اور اس کے بعد کسی اور وقت ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس طرح کریں گے. یہ عہد و پیمان کیا تھا. اب جب ان کو موقع ملا ہے نا تو کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں. اور حالانکہ ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا کیا تھا؟ لا یولون الادبار، پیٹ پھیر کر ہم بھاگنے والے نہیں. اللہ کے عہد کے متعلق پوچھا جائے گا اور نبی کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے اگر یہ بھاگنا چاہتا ہے موت سے اور قتل سے تو ان کو بھاگنا نفع نہیں ہوگا. اگر اس کی مقدر میں زندگی لکھی ہے تو میدان کے اندر بھی موت نہیں آئے گی، اور اگر اس کی موت لکھی ہے تو گھر پر جا کر بھی مریں گے، اور اس کو مقدر میں ایک اور موت تو ہے ہی ہے، اب اس کو تھوڑا کچھ فائدہ اٹھانا ہے. فرمایا نبی نے کہ نبی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ سے تم کو کون بچا سکتا ہے اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ ہے؟ اگر تمہیں ذلیل رسوا کرنا چاہے تو تمہیں کون عزت دے سکتا ہے؟ اور اللہ اگر تمہیں رحمت پہنچانا چاہے تو کون دور کر سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو حمایت اور مددگار نہیں پائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور منظر کھینچ رہے ہیں اور کون صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول دشمنان اسلام کی گیروں میں خبر دینے کے لیے بھیج رہے، خبر معلوم کرنے کے لیے بھیج رہے، وہ صحابہ رسول کون ہے؟ انشاءاللہ ان کی تفصیلی واقعہ اور تفصیلی بات انشاءاللہ شنیچر کے دن بیان فرمائیں گے.